السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 13واں حصہ ہے۔ 12ویں حصے کا ربط بیان کر لیتے ہیں۔ ربط یہ تھا کہ جس میں ہم نے حضرت عبد المطلب کی زندگی سے جو دو اہم واقعات جڑے ہوئے تھے ان کا ذکر کیا تھا۔ پہلا جو واقعہ تھا وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کا واقعہ تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جو دوسرا واقعہ تھا واقعہ فیل جو کہ مشہور ہے۔ ابرا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کی غرض سے نکلا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی اور اس کے لشکر کو اس طرح کی سزا دی کہ وہ خود اور اس کا لشکر عبرت کا نشان بن گیا تا قیامت۔ جو اب 13واں حصہ ہے، اس کے اندر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت حیات طیبہ کے جو پہلے 40 سال ہے ان کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیعہ بن ہاشم کے خاندان کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل، یعنی عام الفیل جو پہلا سال تھا، پہلا واقعے کا جو پہلا سال تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس میں ہم نے 12ویں حصے کے اندر کہا تھا کہ 50 یا 55 دن پہلے واقعہ یہ پیش آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ عام الفیل کا پہلا سال تھا، یوم دوشنبہ یعنی پیر کا دن، صبح کے وقت پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول پیر کی صبح کو پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اس سے ملتی جلتی روایت حضرت ارباز رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور بعض روایات میں ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بہت سارے واقعات پیش آئے، یعنی کہ مجوسیوں کا آتش کدہ جو تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور گرجے جو تھے وہ گر گئے، بت جو تھے وہ گر گئے، سمندر جو تھے وہ خشک ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات موجود ہے، یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کے بارے میں خوشخبری بھجوائیں، یعنی پوتے کے حوالے سے خوشخبری بھجوائیں، تو وہ خوشی سے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا، جو کہ عرب میں پہلے معروف نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا 7ویں دن عرب کے دستور کے مطابق۔ ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کیے ہوئے تھے، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی تھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے، اور ان کے پاس اس وقت جو بچہ تھا وہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب کو، اور پھر آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور پھر اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی تھی اس کا دودھ پیا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے، جسم کو طاقتور بنانے کے لیے اور جسمانی اعصاب کو مضبوط بنانے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی خاتون، یعنی جو دیہات کی خواتین تھی، ان کے حوالے کیا کرتے۔ اس سے بچہ اپنی مادری زبان جو خالص اور ٹھوس اس کو بھی سیکھ لیتا اور جسمانی طور پہ وہ طاقتور بھی ہو جاتا۔ تو اس دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ ان کا تعارف
یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی. نام مکمل حضرت حلیمہ بنت ابی زبید ہے اور یہ سعد بن بکر کی خاتون تھی. ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پینے کے ساتھ جو آپ کے بھائی بہن جو رضائی تھے ان کے نام عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، اور ان کا جو لقب تھا شیمہ تھا، اور اس لقب کے ساتھ یہ مشہور ہوئے. اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے یعنی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور یہ رضائی بھائی بھی تھے. حارث جو تھے وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے یعنی عبداللہ کے بھائی تھے. تو اس طرح ابو سفیان چچیرے بھائی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رضائی بھائی اس طرح ہوئے کہ ابو سفیان جو تھے انہوں نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا، تو اس طرح سے وہ رضائی بھائی بن گئے. اور اس کے علاوہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی بنو سعد کی ایک عورت کا دودھ پیا تھا، اور ایک دن اس نے حضرت حلیمہ کا بھی دودھ پیا تھا، اور اس کے علاوہ جو صوبیہ ایک جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس کا بھی دودھ پیا. تو جو حضرت حمزہ ہے، حمزہ بن عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے رضائی بھائی تھے. رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیران رہ گئیں. حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ اور ان کا دودھ پیتا بچہ اور ان کا شوہر قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں قافلے کی صورت میں یہ شہر گئے اور وہاں پہ انہوں نے دودھ پینے والے بچے تلاش کیے. قحط کا یہ زمانہ تھا، انسانوں اور جانوروں کا بھوک کی وجہ سے برا حال تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اور ان کا جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ رات بھر روتا رہتا تھا کیونکہ ان کے پاس جو اونٹنی تھی اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا. تو رات بھر جو بچہ تھا بھوک کی وجہ سے بھلکتا رہتا تھا، اور اس کا خامند اور وہ رات بھر سو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خود بھی بھوکے ہوتے اور ان کا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جو سفید گدی تھی وہ نہایت سست رفتار تھی، دبلی پتلی تھی، کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتی تھی. جو قافلے والے تھے وہ تنگ ہو رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گدھی کی وجہ سے. بہرحال کسی نہ کسی طرح سے وہ مکہ میں پہنچ گئے. ان کے قافلے کی جو عورتیں تھیں ان میں سے کوئی ایسی عورت نہیں تھی جن کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا ہو، لیکن ان سب نے انکار کر لیا لینے سے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا دادا یا اس کی والدہ ہمیں کیا معاوضہ دے سکیں گی، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا. باقی ہر جگہ سے انہوں نے جو بنو سعد کی عورتیں تھی بچے حاصل کر لیے تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں مل سکا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ وہ اس یتیم بچے کو لے لینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی، کیونکہ اس کی جو سہیلیاں ہیں سب نے ایک ایک بچہ حاصل کر لیا ہے، تو وہ خالی ہاتھ جانا اس سے اچھا نہیں لگتا، تاکہ وہ اس یتیم بچے کو لے جائے، خالی ہاتھ لے جانے کی بجائے کچھ نہ کچھ لے جائے. تو اس کے خاوند نے اسے اجازت دے دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں. تو جیسے ہی وہ اپنے ڈیرے میں پہنچی اور اپنی آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو اس کے سینے میں دودھ امڑ آیا اور اس نے سیر ہو کے شکم سیر ہو کے آپ کو پلایا اور اس کے بعد اپنے بچے کو بھی پلایا. اور ادھر ان کے خاوند اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے گئے تو انہوں نے اونٹنی کے تھنوں کو دودھ سے لبریز پایا، تو انہوں نے خوب شکم سیر ہو کے دودھ پیا، بچوں کو بھی دودھ پلایا اور اس کے بعد وہ رات بھر آرام سے سو گئے. صبح جب وہ اٹھے تو حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ تم نے ایک نیک روح کو حاصل کیا ہے،
تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ میں بھی اسی چیز کی توقع کر رہی ہوں کہ ہم نے کوئی نیک بچہ حاصل کر لیا ہے۔ جب وہ قافلہ واپس ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سفید گدی تھی جو کہ نہایت سست تھی وہ سب سے آگے ہو گئی اور کوئی گدھا اس کو کاٹ نہ سکا۔ تو اس کی جو سہیلیاں تھی حضرت حلیمہ کی، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ بخدا میں خود نہیں جانتی۔ تو انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ یہ وہی گدھی ہے جس پہ تم سوار ہو کے آئی؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں یہ وہی گدھی ہے بخدا جس کے اوپر میں سوار ہو کے آئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم واپس پہنچے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ جو قحط ہے وہ یہاں پہ ہے، اس سے زیادہ قحط کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اور حضرت حلیمہ کی جو بکریاں واپس آئیں چر کے تو ان کے بھی تھن جو تھے وہ دودھ سے لبریز تھے، اور جو باقی ان کے آس پاس جو رہنے والی بنو سعد کی جو بکریاں تھیں وہ ساری کی ساری جو بھوکھی جاتی تھی بھوکھی واپس آتی، اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ جو لوگ تھے وہ اپنے چرواہوں کو یہی کہتے تھے تم بھی وہیں پہ بکریاں لے جایا کرو جہاں پہ ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں جاتی ہیں، اور وہ اسی جگہ پہ اپنی بکریوں کو لے جاتے، لیکن وہاں سے بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ واپس آتی اور ان کے تھنوں میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر جانتے تھے کہ یہ جو برکات ہے اس بچے کی وجہ سے ہے۔ جب 2 سال پورے ہو چکے تھے تو حضرت حلیمہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرے، کیونکہ انہوں نے 2 سال کے بعد دودھ چھڑا لیا تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئی ان کی والدہ کے پاس۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے گفتگو کی کہ وہ کچھ اور وقت بھی بچے کو ہمارے پاس رہنے دے تاکہ وہ اور بھی مضبوط ہو جائے، تاکہ مکہ کی کوئی بھی وبا اس کو بیمار نہ کر سکے۔ تو اس طرح مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اور اس کے بعد آپ کا دل نکالا اور دل سے ایک لوتھڑا جو ہے گوشت کا وہ نکالا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے حصے سے ہے، تو اس کو نکالا اور ایک پلیٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھ کے اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور پھر واپس اسی جگہ پہ سینے میں لگا دیا۔ اور اس کے بعد ادھر سے جو بچے کھیل رہے تھے وہ بھی حضرت حلیمہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اس طرح کہ بچوں نے باتیں شروع کی اور وہ گھر والے بھاگتے ہوئے آئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ڈر گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی والدہ کے حوالے کر دیا اس واقعے کے بعد۔ واقعہ شک صدر کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے حوالے کر دیا۔ 6 سال کی عمر تک آپ اپنی والدہ کے زیر سایہ رہے۔ اس کے بعد حضرت آمینہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا کے لیے قبر کی زیارت کے لیے یثرب تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور ام ایمن کو جو ان کی باندھی تھی، اور حضرت عبد المطلب کی معیت میں یہ مدینہ کی طرف گئے۔ 500 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ وہاں پہنچے اور 1 مہینے تک وہ وہاں پہ قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ واپسی کا ارادہ کیا، سفر شروع کیا۔ ابھی ابتدا ہی میں تھے کہ حضرت آمینہ بیمار پڑ گئیں۔ رفتہ رفتہ ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور بیماری کی شدت کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔
اور ابھی وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی تھے، ابوا مقام میں، اسی جگہ پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کا رواج کم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے اور لوگ سوشل میڈیا کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں کتاب کے جو مین پوائنٹ ہیں ان کو مینشن کر کے اس کی سمری اور خلاصہ جو مختصر ہے وہ پیش کر سکوں۔ تو آپ سپورٹ کریں میرے چینل کو، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو آگے پہنچایا جائے۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کامنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں، اور تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔